جی السلام علیکم دوستوں گزارش یہ ہے کہ اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے، دھرنے کا کیا بنا ہے، احتجاج کا کیا بنا ہے، ڈیچو کا کیا بنا ہے۔ تو وہی بنا ہے جو سراج الدولہ یا بہادر شاہ ظفر تھا نا، اور جو پتہ نہیں کیا تھا اس کا نام، سلطان ٹیپو، اس کا جو میر جعفر تھا نا، جو اس کا علی مین گنڈاپور تھا، وہ بھی انگریزوں کے ساتھ مل گیا تھا۔ وہ لمبی کہانی ہے، وہ کہانی نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ مل گیا تھا۔ انگریزوں نے 1 منٹ میں سارے حالات قابو میں کر کے تو علاقہ فتح کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو علی امین گنڈاپور ہے نا، اب یہ کہاں ہے کل کا نہیں پتہ چل رہا نا۔ میں نے آپ کو 1 مہینہ پہلے بتا دیا تھا، یہ دیکھیں میری ویڈیو 1 مہینہ پہلے کی ویڈیو ہے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں جی کہ تم تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہو، تو یہ تو وہ میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو، یہ لے حوالہ۔ جی دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کا جو تازہ ترین تجزیہ ہے نا، وہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں گے، کیونکہ کچھ باتیں جو ہے نا وہ دوسری طرف چلی گئی ہیں، تو میں اس کی وضاحت بھی آپ کو کر دیتا ہوں، اور جو تازہ ترین جو حالات ہیں نا وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ چیز ہے کہ یہ جو علی امین گنڈاپور نے جو تقریر کی تھی نا جلسے کے اندر، یہ کچھ میری اپنی بھی اور اکثریت میں یہ لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہ تقریر ان کو لکھ کر دی گئی تھی ان کی طرف سے کہ یہ آپ نے کرنی ہے، اور انہوں نے ہی یہ تقریر کروائی تھی، اور یہ ایک پری پلان جو سارا چکر تھا خان صاحب کو دھوکہ دینے کے لیے اور خان صاحب کو ٹریپ کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف یہ تقریر، اور جو دوسری طرف جو ARY کا پروگرام تھا نا، جو ٹھیک ہے، اور یہ ویڈیو میں نے، اور تلوار ٹوٹ گئی، ابھی بھی میری پروفائل میں یہ ویڈیو موجود ہے 1 مہینہ پہلے کی، اور تلوار ٹوٹ گئی، یہ میں نے بنائی تھی 1 مہینہ پہلے، ویژن دیکھیں میرا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ٹوٹ ہے، یہ ملا ہوا ہے، اور اب یہ اس کو سارا پلاننگ کل میں نے بتا دی تھی، ٹھیک ہے۔ جو پہلے تقریر اس نے کی تھی نا، وہ بھی پلاننگ کا حصہ تھی۔ جو جب پہلے اس کو سیف ہاؤس کے اندر لے گئے تھے، اس کو 1-2 دن رکھا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو میٹنگ میں تھا، وہ میٹنگ میں نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد بھی اس کو تقریر لکھ کے دی گئی، جو اس نے جا کے پشاور میں کی، بڑی سخت تقریریں تھیں۔ کیوں کہ ہم جو ہے نا، ہم پاکستانی، ہم مولا جٹ ٹائپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ہم مولا جٹ ٹائپ لوگوں کی بڑکوں کو پسند کرتے ہیں، اور میں یہ کر دوں گا، اور میں وہ کر دوں گا، میں 6 مہینے میں بجلی، اس طرح کی لوگوں آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو، یہ ہمارے دماغوں سے، آپ کے دماغوں سے کھیلتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو لکھ کے دیا گیا تھا کہ اب تم جا کے نا پشاور میں جا کے تو یہ تقریریں کرو، میں افغانستان سے مل لوں گا، میں ان سے رابطے قائم کروں گا، میں اپنے یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں امن قائم کر دوں گا، یہ سارا اس کو لکھ کے دیا گیا تھا۔ اور کسی کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، میں اڑا کے رکھ دوں گا ان کو سب کو، جرنیلوں کو، یہ مطلب یہ سارا اس کو لکھ کے دیا گیا تھا کہ لوگ آپ کو مطلب چکر میں آ جائیں، دھوکہ کھا جائیں کہ یہ تو واقعی، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، بڑے بڑے صحافیوں نے کہنا شروع کر دیا، وہ جی ویکھیں جی کمال، اس نے علی امین گنڈاپور نے بڑی سخت تقریریں کی ہیں باہر نکل کے، تو وہ تو ہیں جی، وہ تو یہ سارا چکر ہوتا ہے یار۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ بندہ جو کہتا تھا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، آپ نے صرف 3 سال ادھر رہنا ہے، ہم نے مستقل ادھر رہنا ہے، میں آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، بندہ کدھر ہے آج؟ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے۔ اور وہ جو نواز شریف ہے جو سخت تقریریں کرتا تھا، وہ جو مریم نواز، مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے اب نا، وہ جو مریم نواز تھی، وہ کہتی تھی یہ جو دہشت گردی کے اس کے پیچھے وردی، وہ کدھر ہے آج؟ میں کہتا تھا اس وقت کہ ان کو لکھ کے دیا جاتا تھا کہ عوام کو دھوکہ دیا جائے۔ باجوہ دھوکہ دے رہا تھا عمران خان کو، وہ سخت تقریریں کروا رہا تھا اس کے مریم نواز سے اور نواز شریف سے، تاکہ عمران کو شک نہ پڑے کہ اندر کارروائی ہو رہی ہے۔ اور نواز شریف کیا کہتا تھا، یہ جو جرنل ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس کا جو عبدالرشید تھا، پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا، وہ بھی اس طرح کہہ رہا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نام لے کے نواز شریف تقریریں کرتا تھا، وہ اس کو لکھ کے دی جاتی تھی تاکہ شک نہ پڑے۔ میں نے ہی اسی طرح ابھی بھی علی امین گنڈاپور کو یہ لکھ کے دیے گئی تھی ساری تقریریں کہ یہ تقریریں کرو گے تو نہ عمران خان کو شک پڑے گا، نہ عوام کو شک پڑے گا۔ پٹھان تو ویسے ہی مطلب بڑے وہ جو شیلے ہوتے ہیں، وہ کہیں گے بلے بلے۔ اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیں میری بات، جب ابھی آئے گا نا علی امین گنڈاپور، جب بھی ابھی آئے گا، یہ پلاننگ کے تحت اس کو اریسٹ کیا گیا، پلاننگ کے تحت دروازے توڑے گئے KP کے ہاؤس کے، پنجاب کے، اور KP کے ہاؤس اسلام آباد کے، پلاننگ کے تحت توڑے گئے ہیں۔ اس کے لیے انتظام کیا ہوا تھا، اس کی ریفریشمنٹ کے لیے، اس کو پتا تھا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ 2 دن سے تھکا آ رہا ہے، اس کا ہر چیز کا اس کا انتظام کیا ہوا تھا KP کے اس میں، انہوں نے، ایجنسیوں نے، پلاننگ کے تحت تھا۔ اب وہ جب بھی باہر آئے گا نا، جب بھی آئے گا،
پھر اسی طرح کی ایسی ایسی زبردست تقریریں کرے گا کہ آپ کہیں گے بلے بلے ہو گئی ہے جی، کمال ہو گیا، اور یار یہ سارا چکر ہے، دھوکہ ہے، یہ سارے مطلب میر جعفر ہیں، گنڈا پور ہیں، سارے شروع سے ہوتا آ رہا ہے، یہ کو نہیں مغلوں کے زمانے سے یہ ہوتا رہا، مغلوں کے زمانے میں بھی مغلوں کو جو چکر دیا ہے نا سارو علی امین گنڈا پوروں نے دیا ہے، عوام کو بھی ساتھ رکھتے تھے اور ان کو بھی دیتے تھے۔ آپ مزید آگے دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، لیکن اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اکا دکا، اور یار وہ جو ٹیمپو تھا نا، اگر علی امین گنڈا پور نہ جاتا، وہ جو پروٹیسٹر تھے جو پشاور سے قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے کو اسی طرح لیڈ کرتا ہوا وہ جاتا ادھر ڈی چوک کے اندر، تو یقین جانے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 3 سے 4 لاکھ بندہ جو ہے نا، وہ ان کا مرال بڑا پورے پاکستان میں ہائی ہو جاتا، اور وہ ادھر ہوتے موجود ہوتے، اور صورتحال بہت ہی پی ٹی آئی کے حق میں ہوتی، کمال ہو جاتا، اخیر ہو جاتا جب اگر یہ اسی طرح جاتا، لیکن انہوں نے توڑا اس کو، انہوں نے ان کو پلاننگ کے تحت اس کو ہٹایا، وہ خود گاڑی میں بیٹھ کے گیا، جا کے اس نے وہ ٹیمپو ختم کر دیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ٹیمپو ہی ٹوٹ گیا ہے۔ اب اکا دکا بندے ابھی بھی ہیں ڈی چوک کے اندر اسلام آباد میں، اکا دکا، لیکن وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے، ان کی حکومت کے لیے۔ ان کو اصل مسئلہ تھا کہ وہ بڑا ٹیمپو نہ بنے، بڑا جو ایک مطلب جو عمران خان صاحب چاہتے تھے نا، کوئی ایک مطلب ایک طاقت پیدا ہو اور ایک مطلب ایک جلوہ دکھایا جائے احتجاج کا، وہ نہ ہو سکے، وہ انہوں نے نہیں کرنے دیا آپ کو، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب چھوٹے موٹے یہ احتجاج ہوتے ہیں تو یہ ہوتے رہیں، اب سڑکیں بھی کھل گئی ہیں، کنٹینر بھی اسلام آباد میں وہ کہہ رہے ہیں ہٹا دیے ہیں، تو یہی ان کا مقصد تھا۔ ٹیلی فون کی سروسیں بھی بحال ہو گئی ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ٹیمپو توڑ کے رکھ دیا آپ کو، اور انہوں نے نہیں توڑا، یہ جو ہمارے مطلب جو ہمارے میر جعفر ہیں نا، انہوں نے توڑا، ٹھیک ہے۔